اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی ہوئی یہ کتاب ابھی مزید تدوین کے مراحل سے عبور کر رہی ہے۔ اب تک اس کی 10 جلدیں پبلش ہو چکی ہیں، مزید ابھی اس کتاب پر کام ہو رہا ہے۔ نہایت ہی عمدہ مضامین آیت اللہ طہرانی نے یہاں بیان کیے، جو ایک سالک کے لیے، ایک ایسے انسان کے لیے جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، یہ نکات نہایت مفید ہیں۔ ان نکات کو جاننے سے ایک انسان اللہ کی طرف بہتر انداز میں سفر کر سکتا ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، ان افراد کو ایسے گراں بہا، گراں قدر، گراں قیمت نکات کے بارے میں علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اور وہ افراد جو اللہ کی طرف سفر تو کر رہے ہیں لیکن ان کی چاہت نہیں ہے، یعنی وہ عام نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں معاشرے میں، اور ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کا سفر بھی اللہ ہی کی طرف سفر ہے، اور بالآخر انہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے نامہ اعمال کے بارے میں جواب دینا ہے، اور تمام زندگی جو اللہ نے انہیں عطا کی اور جو نعمات اللہ نے انہیں عطا کی، ان نعمات پر انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان نعمات کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، انہیں کیوں خلق کیا گیا، ان کی خلقت کا کیا مقصد تھا، اللہ نے جو انہیں لمحہ لمحہ، لحظہ لحظہ نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں سے نوازنے کا کیا مقصد تھا، انہوں نے اس بارے میں اصلاً اپنی زندگی میں غور ہی نہیں کیا، اور تمام زندگی بطالت میں، لغویات میں، فضولیات میں، دنیاوی معاملات جو پست ترین معاملات ہیں اس میں اپنی زندگی کو خرچ کر دیا، لیکن اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا۔ روزانہ کی زندگی کا جو لائف سٹائل تھا، صبح اٹھے، کام پر گئے یا اپنے گھریلو کام میں مصروف ہو گئے، اور رات تک کولو کے بیل کی طرح چلتے رہے اور رات ہو گئی اور سو گئے۔ اگلے دن پھر یہی روٹین انہوں نے اپنائی۔ انہوں نے اصلاً اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کی کہ انہیں اس دنیا میں دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے خلق نہیں کیا، بلکہ یہ دنیاوی زندگی ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، اور اس معرفت کے نتیجے میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پہنچے تو اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی گفتار کی وجہ سے، اپنے کلام کی وجہ سے، اپنے طرز عمل کی وجہ سے، جو وہ ساری زندگی گزارتا ہوا آیا ہے۔ لہٰذا یہ انسان جو اللہ کی طرف سفر تو کر رہا ہے لیکن اسے شعور نہیں ہے، اسے یہ بات سمجھ نہیں ہے، اس بات کی ادراک نہیں ہے کہ وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک پست اعمال کے ساتھ، ایک نامطلوب اعمال کے ساتھ۔ دنیاوی زندگی میں غرق شدہ انسان بھی اللہ کی طرف پہنچے گا، اور اسے اپنے ان اعمال کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ لہٰذا اگر یہ انسان بھی متوجہ ہو جائے کہ کون کون سے ایسے عوامل ہیں جنہیں وہ اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیادوں پر ان عوامل سے دوچار رہتا ہے، سروکار اس کا رہتا ہے، ان عوامل میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر وہی عوامل اس کی زندگی میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں، اس کے رزق میں کمی آ گئی، اس کے جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں مشکلات ایجاد ہو گئیں، اور رزق ایک بہت وسیع
مفہوم رکھتا ہے۔ انسان کا یہ جو رزق مادی ہے، جس میں انسان کی خوراک ہے، انسان کی پوشاک ہے، انسان کے رشتہ دار ہیں، انسان کے دنیاوی معاملات ہیں، دنیاوی تعلقات ہیں، یہ سب انسان کا رزق ہے۔ اور رزق معنوی انسان کا اللہ سے رابطہ، اہل بیت سے رابطہ، انسان کی اللہ سے مناجات، اللہ سے ہم کلام ہونا، اہل بیت سے ہم کلام ہونا، اہل بیت کی معرفت حاصل کرتے ہوئے معنوی درجات کو طے کرنا، یہ سب انسان کا معنوی رزق ہے۔ پس چونکہ انسان رزق کو صرف انگور و انار و روٹی و اناج میں تصور کرتا ہے، لہٰذا اسی غفلت کے باعث انسان جب اس کے لیے بندش ایجاد ہوتی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ فلاں اسباب بندش ہیں، تو انسان صرف انہی اسباب کی طرف محدود ہو جاتا ہے اور صرف انہی اسباب کے بارے میں غور و خوض کرتا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ بندش ایجاد ہوتی ہے تو وہ کہے نہیں، میرے لیے تو کوئی بندش ایجاد نہیں ہوئی ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، میں ظلم بھی کر رہا ہوں لیکن میرے لیے بندش نہیں ہے۔ نہیں عزیزان محترم، بندش ہے، لیکن آپ اس بندش کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ بھی مضبوط ہے۔ تو یقیناً ایک ظالم کا اللہ سے رابطہ منقطع ہوتا ہے، مضبوط تو کجا، اصلاً رابطہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیا ایک ظالم کا اہل بیت سے رابطہ برقرار ہوا ہے؟ کیا ایک ظالم کا اولیاء الہی سے معنوی رابطہ برقرار ہوا ہے؟ ایک ایسا رابطہ جس کے ذریعے سے انسان معنوی صعود کرے، معنوی ترقی کرے، خداوند متعال کے قرب کے مقامات تک پہنچے؟ تو یقیناً ایسا نہیں ہوگا۔ کیا انسان کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیا انسان اللہ کی طرف سفر کرنے میں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ایجاد نہیں ہو رہی ہیں؟ تو یقیناً یہ سب رکاوٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم انہیں رزق کا سبب نہیں سمجھتے، ہم انہیں رزق کا مصداق نہیں سمجھتے، لہٰذا ان سے غفلت کرتے ہیں اور دوری کر لیتے ہیں۔ لہٰذا اس کتاب میں بیان شدہ نقاط تمام لوگوں کے لیے مفید ہیں، چاہے وہ اللہ کی طرف اجباراً سفر کر رہے ہیں یا چاہے وہ اللہ کی طرف اختیاراً سفر کر رہے ہیں، خود سے سلوک اللہ کا راستہ انہوں نے اپنایا ہے۔ لہٰذا یہاں اس مرحلے پر آ کر آیت اللہ تہرانی در واقع ایک نہایت ہی اہم بحث کو آغاز کرنے سے پہلے اجمالاً ایک دفعہ پھر ایسے اسباب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو انسان کے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں، انسان کے رزق میں بندش ایجاد کرتے ہیں، رزق مادی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، رزق معنوی میں بندش ایجاد کرتے ہیں۔ تو ایسے کچھ اسباب کو بیان کر رہے ہیں بطور خلاصہ، بطور فہرست، جن میں سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ کسی کا دل توڑنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کا دل دکھانا، یہ انسان کے لیے بندش ایجاد کرتا ہے۔ بلا وجہ انسان کسی کا دل توڑ دیتا ہے۔ تو اب اگر انسان کسی کا دل توڑ دیتا ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ کستا ہے، کوئی انسان عمل میں ایسا عمل انجام دیتا ہے جس سے طرف مقابل کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے طرف مقابل، تو اب انسان کے اس عمل سے انسان کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جائے گی، اور اس بندش کا خاتمہ صرف اس شخص کی دلجوئی سے ہے۔ انسان واپس اس کے ساتھ تعلق صمیمی برقرار کرے، انسان اس سے معافی کا تقاضا کرے، عذر خواہی کرے۔ جب تک انسان اس سے، جو دل شکستہ انسان ہے، اس سے دوبارہ دلجوئی نہیں کرتا، یہ بندش برقرار رہے گی۔ اور بطور خاص اب تک بیان ہو چکا کہ اگر وہ شخص جس کا دل توڑا گیا ہے وہ انسان کا رحم ہے، انسان کا قریبی رشتہ دار ہے، قریبی تعلق دار ہے، تو اب یہ بندش شدید ہوگی۔ یعنی جس قدر انسان کے رشتہ داروں میں جو ہے وہ درجہ یک کے رشتہ داروں کی طرف انسان جو ہے وہ قریب ہوتا جائے گا، بندش میں بھی شدت ایجاد ہوتی جائے گی۔ لہٰذا جب تک انسان دلجوئی نہ کرے، یہ بندش ختم نہیں ہوگی۔ اور یہاں نہایت ظریف نقطہ آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ ولو انسان حق پر ہے،
یعنی انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حق پر مشتمل ہے، درست بات ہے، لیکن یہ درست بات سننے کی طرف مقابل توان نہیں رکھتا، تاب نہیں رکھتا۔ انسان حق پر ہے، کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے، طرف مقابل والدہ ہے یا والد ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ بات حق پر تھی، درست بات کہہ رہا تھا، لیکن چونکہ والد اور والدہ ناراض ہو چکے ہیں، انسان کے لیے بندش ایجاد ہوگی۔ لہٰذا انسان جس نے حق کلام کہا ہے، اس بندش کے خاتمے کے لیے جائے اپنے ماں باپ سے دل جوئی کرے، ان کو جو ہے وہ ان کے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرے۔ لہٰذا آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ جب تک انسان نزاع کے بغیر زبان سے کلام کو جاری کیے بغیر اپنا حق لے سکتا ہے تو اسے اپنی زبان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اسے نزاع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ یہ نزاع اور یہ کلام دل شکستگی کا باعث بنتا ہے۔ مثلا انسان کی کوئی چیز ہے، کہیں پڑی ہوئی ہے، اس کے ذوی الحقوق کے پاس انسان جاتا ہے، بغیر کچھ بات کیے ہوئے اپنی چیز کو اٹھا کر واپس لے آتا ہے۔ لیکن اگر انسان زبان سے کلام کرے کہ تم نے میری فلاں چیز لی ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم نے 1 مہینے سے لے رکھی ہے اور ابھی تک واپس نہیں کی ہے، تو یہ جو کلمات انسان زبان سے جاری کر رہا ہے، یہ کلمات اس طرف مقابل کے دل شکستگی کا باعث بنیں گے، دل ٹوٹنے کا باعث بنیں گے، افسردگی کا باعث بنیں گے۔ لہٰذا انسان اگر اپنے کلام میں، اپنے جملوں کے استعمال میں، کلمات کے استعمال میں انسان دقت سے کام نہیں لیتا، تو ایسے انسان کو نزاع نہیں کرنا چاہیے، زبان سے کلام نہیں کرنا چاہیے اور اپنا حق وصول کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر حق کو وصول کرنے کا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ انسان اپنی زبان سے کلام کرے، تو پھر انسان خوبصورت الفاظ کا چناؤ کرے تاکہ طرف مقابل کی دل آزاری نہ ہو، طرف مقابل کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، وہ افسردہ نہ ہو۔ چونکہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ حق بجانب ہوتے ہوئے بھی چونکہ طرف مقابل عزیز دوست کو یا ذوی الارحام کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس کے لیے بندش ایجاد ہوگی۔ اگر تو دوست ہے تو بندش خفیف ہوگی، اور اگر ذوی الارحام ہے تو بندش شدید ہوگی، اور اگر رحم میں بھی جو ہے وہ درجہ یک ہے تو بندش مزید شدید ہوگی، جیسے والدین ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں۔ لہٰذا بندش کے اسباب میں دوسرا سبب جسے بطور خلاصہ بیان کیا جائے وہ ہے گناہ۔ انواع و اقسام کے گناہ اگر آپ دیکھیں، مرحوم آیت اللہ شہید دست غیب شیرازی نے گناہان کبیرہ پر مشتمل جو کتاب لکھی ہے، اس میں انواع و اقسام کے گناہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ گناہ انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں۔ اب انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہے یا متوجہ نہیں ہے، گناہ کیا ہے تو بندش ہوگی۔ لہٰذا انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تو بندش کا سبب ہوگا، انسان کے لیے مشکلات ایجاد ہوں گی، چاہے یہ مشکلات اس کی مادی زندگی سے متعلق ہیں، چاہے یہ مشکلات اس کی معنوی زندگی سے متعلق ہیں، چاہے انسان چاہتے ہوئے ایسا کرتا ہے، چاہے انسان نہ چاہتے ہوئے ایسا کرتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ بندش انسان کے لیے موجود ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ مثلا انسان نامحرم کی طرف نگاہ نہ ڈالے۔ اگر انسان نامحرم کو دیکھتا ہے تو نامحرم کو دیکھنے سے انسان کے لیے بندش ایجاد ہوگی۔ نامحرم کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں مستثنیات میں سے ہیں، مثلا عورت کا چہرہ مستثنیٰ کیا گیا ہے، عورت کے دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں مستثنیٰ کی گئی ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام بدن جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک عورت ہے، جسے چھپانا ضروری ہے۔ نامحرم کے سامنے جسے پوشیدہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر انسان نامحرم کے سامنے اسے نہیں چھپائے گا تو انسان گنہگار ہے۔ فقہی اعتبار سے اگر حجاب کو دیکھا جائے تو حجاب میں جو ہے وہ نماز کے اندر اگر عورت کھڑی ہے اور نامحرم موجود نہیں ہیں تو پاؤں میں جراب پہنے بغیر عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن اگر نامحرم نماز کی حالت میں نہیں ہے، نماز کے بغیر ہے اور سامنے نامحرم موجود ہیں، تو عورت
پاؤں پر جراب پہننے کی بھی پابند ہے، اپنی جراب کا اظہار نہیں کر سکتی ہے۔ اگر عورت نے ناک میں جو ہے وہ کوئی چیز ڈالی ہوئی ہے، جسے ہمارے ہاں کوکا کہتے ہیں، کوئی ایسی تزئین، کوئی ایسی آرائش کی چیز، زینت کی چیز، سونے کی ہو، چاندی کی ہو، کسی اور چیز سے بنی ہو، اگر انسان نے ناک میں زینت کی ہے تو اس زینت کو چھپانا واجب ہے۔ اگر ایک عورت نے اپنی پلکیں لگائی ہیں مصنوعی تو یہ زینت ہے، اسے چھپانا واجب ہے۔ اگر عورت نے سرخی لگائی ہے تو یہ زینت ہے، اسے چھپانا واجب ہے۔ اگر اور اس نے اپنے چہرے پر کوئی ایسا میک اپ تھوپ رکھا ہے تو یہ زینت ہے، اس نے اپنے آپ کو خوبصورت کیا ہے، لہٰذا اسے چھپانا پھر واجب ہوگا۔ اب صرف نقاب پر گزارا نہیں ہے، بلکہ اب اسے اپنے چہرے پر مکمل پردہ ڈالنا ہے، جیسے وہ کسی زمانے میں افغانستان اور ہمارے پارا چنار کی یا اس طرف کی جو خیبر پختونخوا کی خواتین جو ہے وہ ایک لمبا سا برقع جو سر سے لے کر پیروں تک ہوتا تھا اس کو پہنا کرتی تھیں، ایک ایسا اسے پردہ کرنا ہوگا نامحرم کے سامنے، تاکہ وہ اپنے وجود کی، اپنی آرائش کی نمائش نہ کر سکے۔ یعنی خدا نے اس کے چہرے کو مستثنیٰ قرار دیا۔ فقہی اعتبار سے جو فقہا کا فتویٰ ہے، البتہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ نہیں، چہرہ مستثنیٰ نہیں ہے، لیکن یہ ایسے فقہا کی تقلید میں ہے جو کہتے ہیں کہ چہرہ مستثنیٰ ہے، ہاتھ مستثنیٰ ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس چہرے پر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے، اس ہاتھ پر کوئی زینت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر عورت ہے جس نے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ مہندی لگا رکھی ہے، اس نے ہاتھوں کے اوپر جو ہے وہ انگوٹھیاں پہن رکھی ہیں جو اس کی ہاتھوں کی کلائی کی خوبصورتی کی علامت بن چکی ہیں، اور نامحرم اسے دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوگا تو اس کا چھپانا عورت پر واجب ہے۔ اور اسی طرح سے چہرے پر اگر اس نے ایسی آرائش کر رکھی ہے، ایسی تزئین کر رکھی ہے تو اسے چھپانا واجب ہے۔ اور باقی جو اس کا بدن ہے، جو باقی سر سے لے کر پیر تک بدن ہے، یہ تو ویسے بھی نامحرم سے چھپانا واجب ہے۔ بس اگر کوئی انسان نامحرم عورت کو دیکھتا ہے یا ایک عورت نامحرم مرد کو دیکھتی ہے اور اس کی نگاہ غیر متعارف ہوتی ہے تو یہ انسان کے لیے بندش ایجاد کرے گا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر انسان نامحرم کی آواز کو سنتا ہے، اور یہ آواز سننا فقہی اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انسان کے سننے کا مقصد لذت کا حصول ہے تو یہ انسان کے لیے بندش ایجاد کرے گا۔ اسی طرح انواع و اقسام کی موسیقی کو سننا جو مبتذل ہے، جو حرام ہے، انسان اگر اس موسیقی کو سنتا ہے تو یہ انسان کی زندگی میں بندش کو ایجاد کرے گا۔ تعجب ہے حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک روایت نقل کی ہے مرحوم کلینی نے، کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 340 ہے، اور حدیث نمبر 11 کے تحت حضرت سید الاوصیاء علیہ السلام سے یہ نقل ہوتا ہے کہ حضرت فرماتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان، کہ کوئی بھی بندہ ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھے گا، یعنی اصلاً ذائقہ تک اس کو ایمان کا نصیب نہیں ہوگا، حتیٰ یترک الکذب، یہاں تک کہ وہ جھوٹ بولنا ترک کر دے، اپنی زندگی سے جھوٹ نہ اس کی زندگی میں موجود ہو۔ حزلہ و جدہ، اب یعنی حزلہ یعنی چاہے وہ مزاح میں جھوٹ بول رہا ہے، مذاق کر رہا ہے کسی سے اور یہ مذاق جھوٹ پر مشتمل ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بندش ایجاد کرے گا۔ وجدہ یعنی سنجیدہ ہے، بالکل سنجیدگی میں وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو اگر مذاق میں جھوٹ بولتا ہے تب بھی یہ گناہ ہے، اور اگر سنجیدگی میں جھوٹ بولتا ہے تب بھی یہ گناہ ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ بندہ ایمان کے ذائقے کو ہی نہیں چکھے گا۔ یہ ایمان کے ذائقے کو نہ چکھنا خود بندش ہے عزیزان محترم۔ اور پھر حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیتیں فرمائیں، ان وصیتوں کی طرف توجہ کریں تو مرحوم کلینی کافی کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 79 ہے، اور حدیث نمبر 33 کے تحت ان موارد کو بیان کر رہے ہیں جو سید الاوصیاء کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، اور ارشاد ہوا اما الاولی فالصدق،
سب سے پہلی چیز امیر المومنین کو جو وصیت کی گئی وہ سچائی کی وصیت تھی۔ رسول خدا فرماتے ہیں لا تخرجن من فیک کذبۃ ابدا، اے علی آپ سے ہرگز 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 آپ کی زبان سے جھوٹ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ اب سوال کیا امیر المومنین جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں، العیاذ باللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاوصیاء کو یہ وصیت فرمائی تاکہ حضرت سید الاوصیاء کی لسان مبارک سے یہ کلمات امت تک پہنچیں کہ رسول خاتم کی آخری وصیت کیا تھی۔ بس یہ ہمارے لیے ہے، علی جھوٹ نہیں بولتے تھے، لیکن علی کے ذریعے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ لا تخرجن من فیک، ہرگز ہرگز تمہارے وجود سے خارج نہ ہو کذبۃ ابدا، ہرگز جھوٹ تمہاری زبان سے جاری نہیں ہونا چاہیے، خواہ یہ جھوٹ سنجیدگی میں تم بول رہے ہو، خواہ یہ جھوٹ مزاح میں بول رہے ہو، دونوں صورتوں میں یہ جھوٹ تمہارے لیے بندش ایجاد کرے گا۔ عزیزان محترم، آخری مصداق آپ کی خدمت میں بیان کروں اور اپنی گفتگو کو خاتمہ دوں۔ ظلم قبیح ہے، گناہ ہے۔ ظلم بھی انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتا ہے۔ عزیزان، ہم تصور کرتے ہیں کہ ایک چھڑی اٹھا لینا، ایک سوٹے کو اٹھا لینا اور اس سے کسی مظلوم کو، کسی دوست کو، کسی بچے کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی بیٹے کو، کسی عزیز کو جو ہے وہ حیوانوں کی طرح پیٹنا اور کوٹنا، یہ ظلم کا مصداق ہے۔ نہیں عزیزان محترم، صرف یہ ظلم نہیں ہے، البتہ یہ بھی ظلم کا مصداق ہے کہ جیسے دیکھتے ہیں یہ مولوی صاحبان مدرسوں میں بچوں کو مارتے ہیں، چاہے یہ مدارس، شیعہ مدارس میں بھی حتیٰ کہ مولوی صاحبان بچے کو حیوانوں کی طرح بعض اوقات مارتے ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا مشاہدہ ہوا ہے، ایسا دیکھا گیا ہے، اور مدارس کے بارے میں ایسی باتیں سننے کو بھی ملتی ہیں کہ ہمارے العیاذ باللہ شیعہ مدارس میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت مدارس میں تو بے پناہ اس کی جو ہے وہ داستانیں موجود ہیں، اور یہ ظلم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، اور بندش ایجاد کرتا ہے۔ بس ہم اسی صرف ظلم سمجھتے ہیں، البتہ بعض لوگ تو اسے بھی ظلم نہیں سمجھتے جو یہ امور انجام دے رہے ہیں، جیسے بیان کیا کہ یہ حیوانات کی طرح جو مدرسوں میں مارا جاتا ہے، تو یہ مارنے والا مفتی مولوی سمجھتا ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، میں تربیت کر رہا ہوں۔ نہیں عزیزان محترم، یہ تربیت نہیں ہے، یہ ظلم ہے، حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اب بعض لوگ جو انصاف پسند ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ظلم یعنی کسی کو سوٹے سے مارنا، کسی کو تھپڑ مار دینا، کسی کو پستول سے گولی مار دینا، یہ ظلم ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ایک ظلم کا مصداق ہے، لیکن ظلم کا ایک مصداق یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے ایسے کلمات کو جاری کرے جو کلمات اسے زبان پر جاری نہیں کرنا تھے، وہ ایسے کلمات اپنی زبان پر جاری کر دیتا ہے جس سے طرف مقابل کو تکلیف پہنچتی ہے، یہ ظلم کا مصداق ہے۔ طرف مقابل کی دل آزاری کرنا، تکلیف پہنچانا، اسے جو ہے وہ دھدکارنا، اسے گالی دینا، اسے جو ہے وہ برا بھلا کہنا زبان کے ذریعے سے، یہ بھی ظلم کا مصداق ہے، قبیح ہے، گناہ ہے، اور بندش کا سبب ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، ظلم کے مراتب ہیں، ظلم کے درجات ہیں۔ جس قدر ظلم کا درجہ شدید 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 ہوتا جائے گا، بندش میں بھی اسی مقدار کے اعتبار سے اضافہ ہوتا جائے گا، اور بندش شدید 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 اور پھر شدید تر بندش جو ہے وہ انسان کے لیے ایجاد ہوگی۔ لہٰذا یہ وہ موارد تھے جسے آیت اللہ تہرانی سے اس کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب سے آج ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ عزیزان محترم، ایک سبب ہے وسواس۔ انسان وسواس میں مبتلا شخص، یہ بھی اس کے لیے بھی بندش ایجاد ہوتی ہے۔ اس موضوع پر کل انشاءاللہ تفصیل سے آپ کی خدمت میں گفتگو کریں گے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے اور ہمارے لیے وسعت ایجاد کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔